اکثر آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ لوگ بہادری اور طاقت کے حوالے سے اپنے بچوں کو اور اپنے چاہنے والوں کو شیر کے ساتھ مشابہت دیتے ہیں، جو کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ بات چلتی ہے کہ فلاں شخص بڑا ببر شیر ہے، یا پھر میرا بیٹا یا میرا بچہ شیر ہے، اور شیر کو بہادری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ بہت سے ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اپنی بہادری کے اظہار کے لیے مختلف جانوروں کو علامت کے طور پر رکھا ہوا ہے۔ یہ تمام جانور اپنی منفرد خصوصیات کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، جیسے کہ پاکستان کا قومی جانور مارخور ہے، جبکہ انڈیا کا ٹائیگر اور سری لنکا کا قومی جانور شیر ہے۔ وہیں آسٹریلیا کا کینگرو، انڈونیشیا کا کموڈو ڈریگن، جبکہ سعودی عرب کا قومی جانور اونٹ ہے۔ لیکن دوستو، ایک قوم ایسی بھی ہے جس کا قومی جانور بھیڑیا ہے۔ جی ہاں دوستو، اور وہ قوم ہے ترک۔ ترک قوم بھیڑیے کو اپنی بہادری کی علامت سمجھتی ہے، اور اگر آپ نے ڈرامہ ارطغرل دیکھا ہے تو اس میں بھی جو سفید بزرگ داڑھی والے کردار آپ کو نظر آئیں گے، ان کو بھی علامت کے طور پر بھیڑیے کی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ آخر ترک بھیڑیے کو اپنا قومی جانور کیوں مانتے ہیں، اور بھیڑیے میں ایسی کیا صفات ہیں جس نے اس درندے کو ترکوں اور منگولوں کا قومی جانور بنا دیا ہے؟ بھیڑیے جنات کو کیسے قتل کرتے ہیں، اور اگر بھیڑیا انسان پر حملہ کر دے تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور آخر کیوں بھیڑیا غلامی پر موت کو ترجیح دیتا ہے؟ اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیے بنا دیر کیے اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، بھیڑیا ایک زبردست اور خطرناک شکاری جانور ہے جو کہ گوشت کھاتا ہے، اور یہ ہماری زمین پر لاکھوں سالوں سے موجود ہیں۔ بھیڑ اور بکریوں کا شکار کرنے کی وجہ سے اسے بھیڑیے کا نام دیا گیا ہے۔ بھیڑیے کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کی نظر اتنی تیز ہوتی ہے کہ کسی جانور کو دیکھ لیتا ہے تو انتہائی پھرتی سے اس پر جھپٹ کر اسے چیر پھاڑ دیتا ہے۔ دوستو، یہ جانور بالکل خاموشی سے شکار کرتا ہے۔ ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے اس کی رفتار 60 کلومیٹر فی گھنٹہ تک بڑھ سکتی ہے۔ دوستو، بھیڑیے کے سونگھنے کی صلاحیت شاندار ہوتی ہے، اور یہ 2 کلومیٹر دور سے بھی اپنے شکار کی بو سونگھ لیتا ہے اور اس کا پیچھا کر کے اسے کھا جاتا ہے۔ یہ جانور کھانے میں بے مثال ہیں اور پکڑنے والی ہر چیز کو کھا سکتے ہیں۔ سال کے مختلف اوقات میں ان کی غذا مختلف ہوتی ہے۔ موسم گرما میں یہ خرگوش، پرندوں، مینڈک اور یہاں تک کہ پودوں کو بھی کھا جاتے ہیں۔ بھیڑیے بنیادی طور پر جوان جانوروں یا پھر کمزور جانوروں پر حملہ کرتے ہیں، اور یہ ایک وقت میں 15 کلو گرام تک گوشت کھا سکتا ہے۔ بھیڑیے کے صرف 10% حملے ہی کامیاب ہوتے ہیں، اسی لیے یہ اکثر بھوکا رہتا ہے۔ ماہرین حیوانات کہتے ہیں کہ جب بھیڑیا بھوک کی وجہ سے مرنے کے قریب ہوتا ہے تو یہ اونچی آواز میں چیخنا شروع کر دیتا ہے، جس کی آواز سن کر دوسرے بھیڑیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور پھر جو بھیڑیا بھوکے بھیڑیے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اسے سب بھیڑیے مل کر کھا جاتے ہیں۔ دوستو، بھیڑیے عموماً گروہوں کی شکل میں رہتے ہیں، اور شکار کیے ہوئے جانور کو سب سے پہلے اس گروہ کا سردار کھاتا ہے۔ جب تک سردار کا پیٹ بھر نہیں جاتا تب تک دوسرے بھیڑیے خاموشی سے بیٹھے اپنی باری کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ بھیڑیا ایک آنکھ سے سوتا ہے، اور جب بھیڑیا ایک آنکھ کی نیند پوری کر لیتا ہے تو پھر دوسری آنکھ کی نیند پوری کرتا ہے۔ زخمی بھیڑیا اپنے ریوڑ سے چھپ کر رہتا ہے، وگرنہ دوسرے بھیڑیے اسے مار کر کھا جاتے ہیں۔ اگر بھیڑیے کا ریوڑ کسی انسان پر حملہ آور ہو جائے اور انسان اسے ایسا زخمی کر دے کہ اس کا خون نکال دے تو باقی بھیڑیے انسان کو چھوڑ کر اسے کھا جاتے ہیں۔ دوستو، کتے کی طرح دکھائی دینے والا یہ جانور بہت ہی غیرت مند اور زبردست لیڈر ہوتا ہے۔ اس جانور کی عجیب بات یہ ہے کہ آپ کو یہ جانور چڑیا گھروں میں بہت ہی کم دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ اس کی صفات میں سے ہے کہ یہ غلامی پر موت کو ترجیح دیتا ہے۔ بھیڑیا واحد ایسا جانور ہے جو کہ اپنی آزادی پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرتا، اور نہ ہی کبھی کسی کا غلام بنتا ہے، بلکہ جس دن پکڑا جاتا ہے اس دن سے ہی کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے اس کو کبھی آپ نے چڑیا گھروں میں بند یا قید نہیں دیکھا ہوگا۔ آپ نے چیتے کو، ہاتھی کو، شیر کو اور تمام جانوروں کو چڑیا گھروں کے پنجروں میں قید دیکھا ہوگا، مگر بھیڑیا آپ کو بہت کم چڑیا گھروں میں نظر آئے گا۔ اسی لیے ترک لوگ اپنے بچوں کو شیر کی بجائے بھیڑیے سے تشبیہ دیتے ہیں، کیونکہ بھیڑیے کو کبھی غلام نہیں بنایا جا سکتا، اور یہ اپنے والدین کا انتہائی خدمت گزار ہوتا ہے۔ جب اس کے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے شکار کرتا ہے، اور اپنی ماں، بہن یا کسی دوسرے بھیڑیے کی بیوی کی طرف کبھی گندی نظر سے نہیں دیکھتا۔
दोस्तों भेड़िए आम तौर पर गिरोहों की शक्ल में रहते हैं और एक गिरोह में आम तौर पर एक ही खानदान के भेड़िए होते हैं जिनमें भेड़िए और इनकी औलाद होती है और हर गिरोह का एक सरबराह होता है जिसे 1000 भेड़ियों के बराबर माना जाता है। हर गिरोह के इलाके का तयन बू और चीखने से किया जाता है और इलाके में नए हमला आवरों या मुदाखलतकारों के खिलाफ शदीद तरीन मुज़ाहमत की जाती है। हर गिरोह के सरबराह की बीवी को खातून अव्वल कहा जाता है और ये खातून अव्वल या फिर कोई भी मादा भेड़िया एक वक्त में 5 या 6 बच्चों को जन्म देती है। दोस्तों एक जवान भेड़िए की लंबाई 6 से 7 फुट तक होती है और भेड़िए का कद अमूमन 20 से 38 इंच तक होता है और इसका वजन 15 किलोग्राम से लेकर 80 किलोग्राम तक हो सकता है। दोस्तों कहा जाता है कि भेड़िया वाहिद दरिंदा है जो इतनी ताकत रखता है कि इसकी तेज तरीन आँखें किसी जिन का ताक़ुब करके फुर्ती से छलांग लगाए और उसे मार डाले। इसके अलावा भेड़िया कभी मुर्दार नहीं खाता और ये जंगल के बादशाह का तरीका है, यानी कि ये बाकी जानवरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है क्योंकि ये अपनी माँ और बहन को शहवत की निगाह से देखता तक नहीं। भेड़िया अपनी शरीके हयात का इतना वफादार होता है कि उसके अलावा किसी और मुअन्नस से ताल्लुक़ कायम नहीं करता। इसी तरह मुअन्नस भी भेड़िए के साथ वफादार होती है। भेड़िया अपनी औलाद को पहचानता है क्योंकि इनकी माँ और बाप एक ही होते हैं। जोड़े में से अगर कोई मर जाए तो दूसरा मरने वाली जगह पर कम से कम 3 माह तक खड़ा अफसोस करता है। भेड़िए को अरबी जुबान में इब्नुल बार कहा जाता है, यानी कि नेक बेटा, क्योंकि जब इसके वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो ये उनके लिए न सिर्फ शिकार करता है बल्कि उनका पूरा ख्याल भी रखता है। दोस्तों अगर आपका जंगल में कभी भेड़िए से सामना हो जाए तो पीठ फेर कर कभी मत भागें, बल्कि उसकी आंखों में देखें और आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटते चले जाएं, क्योंकि अगर आपने उसकी तरफ पीठ की तो वो आप पर हमला करके आपको ख़त्म कर डालेगा। दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको एक मशहूर दरिंदे भेड़िए के बारे में दिलचस्प हक़ाइक़ से आगाह किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।